بسم الله زين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. خداوند عالم ہمیں حقیقت حیات و موت سے آشنا کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی مملکت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہستی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ وہی ہستی ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا. نہ زندگی بے ہدف ہے نہ موت بے مقصد ہے. زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اور موت کا بھی ایک مقصد ہے. دونوں کا مقصد البتہ ایک ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مقصد یہ آزمانا ہے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. مقابلہ برے اور اچھے میں نہیں ہے، اچھے میں اور سب سے اچھے میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ اس ذات کا نام ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اتنے اقتدار کے باوجود وہ غفور ہے. یعنی اگر بندوں سے لغزش ہو جائے اور انہیں احساس خطا ہو جائے اور احساس خطا کے بعد اگر اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں تو وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. معاف اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سزا دینے سے عاجز ہے. قادر ہے، سزا دے سکتا ہے مگر نہیں دیتا جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے. آج 5ویں تقریر ہے اس سلسلے کی. گزشتہ 4 تقریروں میں اسی آیت شریفہ کو عنوان کلام قرار دیا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ زندگی جو اس میں جس زندگی کے جس مرحلے میں ہم اس وقت ہیں یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے.
یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَلِكًا يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہر روز ہم ایک حقیقت سے آشنا کرتا ہے، ندا دیتا ہے، بلند آواز سے پکار کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لِدُولِ الْمَوْتِ وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، تین پیغام دیتا ہے ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ لِدُولِ الْمَوْتِ، بچوں کو جنم دو مرنے کے لیے، یہ گمان نہ ہو کہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ایک مسافر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والے کو دنیا میں کوئی ماں جنم نہیں دے رہی ہے، ایک مسافر کو جنم دے رہی ہے۔ اس مسافر کا یہ جو ہے مدت سفر کسی کا مختصر ہے، کسی کا طویل ہے، کسی کے سفر کی مدت 5 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، یا حضرت نوح کی طرح 2500 سال ہے، کیونکہ 950 سال تو جناب نوح نے فقط تبلیغ دین کی تھی نا، وَلَبِثَا مدت کتنا رہے اپنے قوم کے درمیان؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سال، پوری ان کی زندگی کی عمر ہے 2500 سال۔ کسی کو 2500 سال کی عمر دے دی، کسی کو اتنی عمر دے دی کہ پتہ ہی نہیں کتنا بھی وہ زندہ رہیں گے۔ خضر کی عمر دے دی، عیسیٰ کی عمر دے دی، آخری حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کی عمر دے دی۔ لیکن بہرحال یہ سفر ایک دن ختم ہو جائے گا، جہاں جانا ہے اس منزل تک پہنچ جائیں گے، مطلب وہ منزل دائمی ہے، پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا، اور وہاں پر ہمیشہ باقی رہیں گے۔ فیہا خالدون، خلود ہے۔ اب کا خلود اچھی جگہ پر یا یہ جو ہے بری جگہ پر، بعد میں سے عرض کروں گا۔ جنت میں بھی ہو سکتا ہے ہمیشہ قیام، اور جہنم میں بھی ہو سکتا ہے ہمیشہ قیام۔ پھر فرشتہ آواز دیتا ہے لِدُولِ الْمَوْتِ، بچوں کو پیدا کرو، کاہے کے لیے؟ یہ ہمیشہ رہیں گے نہیں، یہ مسافر ہے، مسافر آیا ہے تمہارے یہاں، اس کی سفر جائے، اس کا جانا کہیں اس کو اور ہے۔ اب وہ چاہے آسانی سے چلا جائے، چاہے مشکل سے چلا جائے، جلدی جائے یا دیر میں جائے، بعضوں کو خدا اختیار دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے موت کا انتخاب کر لو، بعضوں کو بغیر انتخاب بغیر اختیار کے لے جاتا ہے۔ جناب سلیمان کو اختیار نہیں دی، مہلت نہیں دی۔ جناب سلیمان کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی نا، بہت بڑا اقتدار تھا، مانگا تھا رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد اتنی بڑی حکومت کسی کو نہیں ملے۔ دے دیا اللہ نے، حکومت تو دے دیا، مانگا حکومت دے دیا، دے دو اقتدار، دیکھو اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے۔ ہر چیز پہ جناب سلیمان کی حکومت تھی نا، انسانوں پر، جناتوں پر، حتی ہواؤں پر، پرندوں پر، کوئی چیز ان کی حکومت سے باہر نہیں تھی سوائے موت کی۔ موت ان کے اختیار سے باہر تھی۔ بڑا عالیشان محل تعمیر کرایا جناب سلیمان نے، اور حکم دے دیا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی اس میں داخل نہیں، پہلا شخص جو داخل ہوگا اس محل میں جناب سلیمان محل میں داخل ہو گئے۔ چاروں طرف ان کی فوج پھیلی ہوئی ہے، محل کا جو جائزہ لے رہے ہیں، فوج کا جائزہ لینا، اچانک نے دیکھا ایک صاحب چلے آئے، جی تم کون؟ کہاں سے لے آئے؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ میں وہ ہوں جو اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ کون ہو تم؟ میں فرشتے موت ہوں، میں ملک الموت ہوں، کیسے آنا ہوا؟ لے جانا ہے آپ کو، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اچھا اتنی اجازت دے دو کہ میں بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں، کوئی مہلت نہیں ہے، ابھی اسی وقت۔ عجیب، اتنا بڑا اقتدار دیا
اتنا اقتدار دینے کے بعد سلیمان کی عاجزی خدا دکھانا چاہتا ہے. کوئی اجازت نہیں ملے، کھڑے کھڑے روح قبض ہو گئی. کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، عصا کے سہارے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، گر بھی نہیں رہے ہیں. پوری قوم سمجھ رہی کہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں. 1 دن 2 دن گزر 3 دن گزر گیا، قوم پریشان ہے. بات کیا ہے؟ وہ کیا گیا ہے؟ نہ کھانا نہ پینا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، چکر کیا ہے یہ؟ بعضوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کھڑے دیکھ رہے ہیں. آخر میں خدا بند عالم نے دیمک کو حکم دیا، جس نے جا کے عصا کو کھانا شروع کیا. جب عصا کوکھلا ہو گیا تو جناب سلیمان لڑک گئے زمین کے اوپر. اور کسی کو اللہ اختیار دے دیتا ہے، جیسے ہمارے پیغمبر کو اللہ نے اختیار دیا تھا. جناب موسیٰ کے سلسلے میں ہے کہ جب ملک الموت آئے موسیٰ کی روح قبض کرنے کے لیے، موسیٰ نے کہا کہاں سے روح قبض کرو گے؟ کہا تمہارے دہن سے. کہا یہ دہن تو وہ ہے جس سے میں نے اللہ سے بات کی تھی کوہ طور پر. کہا تمہارے کانوں سے قبض کروں گا. کہا ان کانوں سے میں نے کلام خدا کو سنا ہے. کہا تمہارے ہاتھ سے. کہا انہی ہاتھوں سے تو توریت کی تختیاں میں نے اٹھائی تھی. کہا تمہارے پیروں سے. کہا انہی پیروں سے تو میں کوہ طور پہ گیا تھا. جس عذر سے ملک الموت کہہ رہے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی خدایا کیا کریں، حکم خدا ہوگا ملک الموت چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. جب تک کہ خود نہ چاہیں جانا تب تک ان کی روح قبض نہ کرنا. لیکن جانا تو ہے، جانا تو ہے. ملک الموت نے بھی تدبیر کی، باہر نکل کے آئے، انسان کی شکل اختیار کر لیا، انسان کی شکل میں قبر کھود رہے ہیں. اتنے میں جناب موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا. بہرحال موسیٰ نے دیکھا کہ بندے خدا جو ہے تنہا اکیلے قبر کھود رہا ہے. تو دین کا تو یہ حکم ہے نا کہ تعاون، مدد. اگر کسی کو پریشانی میں دیکھو کہ دین، خدا کا دین جو ہے بڑا کامل دین ہے. دین میں صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا نہیں ہے. یہ امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، مشکل میں کام آنا، مصیبتوں میں کام آنا، یہ دین کے اہم تعلیم ہے. جناب موسیٰ بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ایک بیچارہ اکیلا قبر کھود رہا ہے؟ اور وہ جو ہے ٹھہر گئے. بھائی مدد چاہیے؟ ہاں ہاں بسم اللہ یہ تشریف لائی. جناب موسیٰ قبر کھودنے میں مدد دے رہا، قبر کھود کے تیار ہو گئی. اور وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے ایک کام رہ گیا ہے، ناپنا ہے کہ قبر سائز کی ہے یا نہیں. تو کس چیز سے ناپ ہوگا؟ وہ آپ ہی کا قد ہے ان کا. آپ ذرا قبر میں لیٹ جائیے. جناب موسیٰ قبر میں لیٹ گئے. ادھر قبر میں لیٹے، ادھر اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اب پھر موسیٰ نے جنت کو دیکھا، اپنے مقام کو دیکھا. کہ پہلے والے بس دنیا کی زندگی ہو چکی. تو بہرحال جانا ہر ایک کو ہے. لدول الموت، جس بچے کو جنم دے رہے ہیں یہ سوچ کے اس بچے کو جنم دے کہ بچے کو یہاں ہمیشہ رہنے یہ مسافر ہے، لہذا اس کو تیار کر دو وہاں کے لیے جہاں اسے جانا ہے. اگر اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو ٹھیک ہے، اس کو دنیا کے لیے تیار کر دیتے. لیکن دنیا میں اسے رہنا نہیں، اسے تو جانا ہے. یہاں سے تو جہاں جانا ہے زیادہ سفر اس کے لیے. لہذا والدین کو بچوں کے لیے جو کام اہم ہے انجام دینا بچوں کے سلسلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کر دیں. دوسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ وَجْمَعُوا لِلْفَنَا، جتنا چاہو پیسہ اکٹھا کر لو، جتنی چاہو دولت اکٹھا کر لو، یہ باقی رہنے والی نہیں. جمع کرو فنا ہونے کے لیے. لہذا انہی چیزوں کو جمع کرو جس کے جمع کرنے کا تمہیں کل بوجھ نہ اٹھانا پڑے. ایسا نہ ہو کہ جن ذرائع سے پیسے کو جمع کیوں، پیسہ تمہارے پاس بچا بھی نہیں، وبال تمہاری گردن پر موجود ہے. وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، مولا فرماتے ہیں فرشتہ آواز دیتا ہے کہ بلڈنگیں بناؤ، عمارتیں بناؤ، مگر یہ جان لو کہ اس کو خراب ہونا ہے ایک دن. اگر ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی تو چلو حرام کے ذریعے سے فنا سے حاصل کر لیا، کم سے کم ہے تو دیکھنے. ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک چیز موجود تو ہے، لیکن بلڈنگ بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ بچنے والی نہیں ہے. کتنی ہی مضبوط بنا دو، بروجم مشیدہ بھی اگر بنا دو گے ایک دن اسے منہدم ہونا ہی ہونا ہے. لہذا بلڈنگ بناتے وقت، عمارت بناتے وقت یہ سوچ لینا کہ کل قیامت میں تمہارے لیے وبال جان نہ ہو جائے. باقی بھی نہیں بچی، چلی بھی گئی ہمارے ہاتھوں سے، گر بھی گئی وہ عمارت،
اور ہمارے اور جواب دینے کے لیے ہم میدان محشر میں تنہا رہ گئے. تو فرشتہ آواز دیتا ہے لدول الموت. تو کیوں نہ کوئی صاحب کہیں کہ ہم نے تو نہیں سنی فرشتے کی آواز. یہ کہاں کب بولتا ہے فرشتہ؟ اور جب ہم نے سنا ہی نہیں تو فرشتے کے چیخنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ اچھا ہم نے نہیں سنا، آپ نے سنا؟ آپ نے سنا کسی نے نہیں سنا. ہم میں سے کسی نے نہیں سنا ہے. اس کا مطلب نہیں سنا، اس کا مطلب یہ آواز ہے ہی نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آواز ہم نہ سن پائیں وہ موجود نہ ہو. آج اسی جگہ کے اوپر اس فضا میں ہزاروں لاکھوں آوازیں ہیں مگر سنائی دے رہی ہیں. اس وقت سوائے ہماری ایک آواز کے کوئی آواز آپ سن رہے ہیں کیا؟ فقط اس فضا میں یہی ایک آواز ہے؟ ہزاروں لاکھوں آوازیں ہیں جو ہم سن نہیں پا رہے ہیں. ہاں اگر اینٹینا لگا دے تو سن لیں گے. ایک اینٹینا اگر ہو جائے تو اینٹینا ان آوازوں کو کیچ کر لے گا نا، تصویروں کو بھی کیچ کر لے گا. تصویریں بھی ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آوازیں بھی ہیں مگر ہم سن نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ان آوازوں کو سننے کے لیے ایک مخصوص اینٹینے کی ضرورت ہوتی ہے. عزیزو فرشتوں کی آوازیں ہیں تو موجود، ہم سن نہیں پا رہے ہیں. فرشتے بھی موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ وہ اینٹینا ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو ہے ان آوازوں کو کیچ کرنے کے لیے ریسیور ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ریسیور اگر مل جائے، وہ اینٹینا کیا ہے، وہ ریسیور کیا ممکن ہے کہ ہم حاصل کر سکیں؟ ہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ لولا تکثیر فی کلامکم وتمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر یہ کثرت کلام کے تم شکار نہ ہو جائے، زیادہ گوئی، زیادہ بولنا، جب انسان زیادہ بولنے لگتا ہے نا تو پھر اس کے بعد حدوں کو جو ہے وہ تجاوز کر جاتا ہے. اللہ نے یہ قوت گویائی دی ہے، یہ بکواس کرنے کے لیے قوت گویائی نہیں دی ہے. قوت گویائی دی ہے کہ زبان کا وہاں استعمال کرو جہاں اس نے اجازت دی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان کو مشیت خدا کا پابند بنا لیتے. لولا تکثیر فی کلامکم، اگر تمہاری گفتگو میں یاوہ گوئی نہ ہوتی، زیادہ گوئی اور کثرت کلام کا اگر تم شکار نہ ہو جاتے، وتمریج فی قلوبکم، اور تمہارا دل عرش رحمان بننے کے بجائے شیطان کی پناہ گاہ اگر نہ بن جاتا، لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم بھی دیکھ لیتے، جو میں سنتا ہوں وہی آوازیں تم بھی سن سکتے. تو اگر ہم فرشتوں کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ فرشتے ہیں ہی نہیں. اگر ہمیں فرشتے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اگر ہم ان کی آوازوں کو نہیں سن پا رہے ہیں، فرشتے بھی ہیں، وہ آواز بھی دے رہے ہیں. سن کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں پا رہے کہ دو وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ دل جسے عرش رحمان بننا چاہیے تھا وہ شیطان کی چراگاہ بن چکی ہے. دوسری بات ہے کہ زبان جسے اللہ کی مشیت کا پابند ہونا چاہیے تھا، اسے ہم نے اپنی ہوا و ہوس کا پابند بنا دیا ہے. جس دن زبان کو اپنی ہوا و ہوس کی قید سے آزاد کر دیں گے اور دل کو عرش رحمان بنا دیں گے، یہ وہ دن ہوگا جب ہم فرشتوں کی آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں، فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ لولا ان الشیاطین یحمون على حول قلوب بنی آدم لرعو ملکوت السماوات والارض. اگر شیطانوں نے بنی آدم کے دلوں پر قبضہ نہ کر لیا ہوتا، ان کے دلوں پر ہجوم نہ ہو جاتا اگر شیطانوں کا، تو بنی آدم کو اللہ نے وہ طاقت اور صلاحیت دی تھی کہ وہ آسمان اور زمین کے اندر پائے جانے والے جو ہے ملکوت کا مشاہدہ کر سکتے تھے. تو اللہ نے انسان کو بہت پاور دیا ہے، بہت طاقت دیا ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں کو نابینا بنا لیا. جب قرآن کہتا ہے سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں. کیا مطلب ہے
یعنی جن آوازوں کو سن سکتے تھے انہوں نے ان آوازوں سے اپنے کو محروم کر لیا ہے. جن شکلوں کو یہ دیکھ سکتے تھے ان شکلوں کے دیدار سے اپنے کو محروم کر لیا ہے. اللہ نے ہمیں انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں. یہ کان جو دیا تھا گناہوں کی آوازوں کو سننے کے لیے کان کو نہیں دیا تھا. کان دیا تھا حقائق کی آوازوں کو سننے کے لیے. آنکھیں دی تھی حقائق کو دیکھنے کے لیے. تو پھر فائدہ کیا ہے جب ہمارے یہاں یہ ہم سن ہی نہیں سکتے پھر آواز دیتا ہی کیوں ہے؟ نہیں، جن کے پاس وہ اینٹینا موجود ہے، جن کے پاس وہ یہ جو ہے ریسیور موجود ہے، وہ سنتے ہیں، سن کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں. ائمہ نے سنا، سن کر کے ہم کو بتا دیا کہ فرشتہ ایسی آواز ہر روز دیتا ہے. لدول الموت وَاجْمَعُوا لِلْفَنَا وَابْنُوا لِلْخَرَابِ. بہرحال سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے؟ یہ زندگی اللہ نے دی تاکہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر سکے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے مجلس میں کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں سب اللہ کی عطا ہے. یہ انسانی شکل اللہ نے دی، ہم نے خود نے بنائی ہے. یہ انسانی شکل اللہ نے دی ہے، ہاتھ پیر وغیرہ یہ سارے رزق، کھانا پینا پانی سب تو اللہ ہی کہتا ہے نا. لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں اللہ ہمیں کچھ نہ دے گا. وہاں کے لیے ہم کو سب کچھ خود سے بنانا ہے، حتیٰ اپنی انسانی شکل. یہ آنکھیں، یہ ناک، کان، ہاتھ پیر، جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں بھی ہیں، وہاں کا گھر، وہاں کا مسکن، وہاں کی زمین، وہاں کا آسمان، سب کچھ ہمیں خود بنانا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے. کہاں بنانا ہے؟ کارخانہ کہاں ہے؟ دنیا میں ہے. وہ کارخانہ دنیا میں ہے. اس کارخانے دنیا میں ہمیں ہر چیز جو ہے یہ بنا لینا ہے. اسی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندگی کی اہمیت کو سمجھانے کے کھیل نہ سمجھیں، تفریح نہ سمجھیں کہ زندگی کے اوقات کو تفریح میں صرف کر دیا. ٹھیک ہے، اگر فاضل ٹائم، فالتو ٹائم کسی کے پاس ہو تبھی تو تفریح کرتا ہے نا. اگر فالتو ٹائم نہیں تو کیا کرتا ہے اس میں؟ زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ زندگی کھلونا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں، مولا سے پیغمبر نے فرمایا یا علی بادر باربعین قبل اربعہ. اے علی 5 چیزوں کی اہمیت کو جانو 5 چیزوں سے پہلے. 5 چیزوں کی اہمیت کو جانو. شبابک قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے یہ جو ہے وہ جوانی کی قدر کو جانو. جب تک جوانی کی منزل میں ہو جوانی کے سرمایہ سے فائدہ اٹھا لو. کیونکہ جوانی ایک ایسا سرمایہ ہے. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جوانی تو کھیل کے لیے ہے. اکثر سنا گیا ہے نا جوانی دیوانی. جوانی میں کتنا بھی گناہ کرو، ہاں بڑھاپے میں گناہ مت کرنا. جبکہ گناہ سے بچنا جتنا آسان جوانی میں ہے اتنا آسان بڑھاپے میں بچنا نہیں ہے. کیونکہ جب گناہ عادت بن جاتا ہے نا رفتہ رفتہ ہے. جس نے سگریٹ پہلی مرتبہ کش لگایا ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اگر اس نے نیا پینا شروع کیا، ہفتہ عشرہ گزرا ہے، اس کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے. لیکن جس نے 10-20 سال پی لیا اب چھوڑنا کیا ہے؟ مشکل. کیونکہ سگریٹ عادت بن گیا ہے. اسی طرح سے اگر گناہ عادت بن جائے تو عادت کو چھوڑنا. جس نے قوم غیبت کی ہے اب بڑھاپے میں غیبت چھوڑنا چاہتے ہیں، کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا. اب وہ عادت چھوٹنا بہت مشکل ہے. عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت بہرحال طاقت چاہتی ہے نا. سجدہ کرنا، رکوع کرنا، بہرحال اس کی طاقت چاہیے. بڑھاپے میں اٹھے نماز پڑھنے کے لیے کمر جواب دے رہی ہے، گھٹنا جواب دے رہا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کو 200 رکعت نماز پڑھ لی ہے. لیکن جوانی میں نوجوان کے لیے کیا مشکل اٹھنا بیٹھنا. حج کرنے جا رہے ہیں، بڑھاپے میں حج کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جو کام جوان جو ہے وہ چٹکی بجاتے انجام دے دیتا ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی جوانی میں بھی حج کرنے کی اور یہ جو ہے بڑھاپے میں بھی. 20 سال کی عمر میں ہم نے پہلا حج کیا تھا، اس کے بعد زمانے میں بھی حج کیا. خود دونوں حج میں زمین آسمان کا فرق ہے.
ہم ہنستے تھے لوگوں کے اوپر اس زمانے میں، تھک کیسے جاتے ہیں، کیسے طواف کیا تھک گئے، صحیح کیا تھک گئے، فلاں کیا، دن بھر 20 طواف کر لو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اب ایک طواف کرنا بھی۔ تو جوانی اللہ کا وہ خاص تحفہ ہے، اسی لیے قیامت میں جوانی کے سوال الگ سے ہے، جوانی کا سوال الگ سے ہے۔ جناب ابو ذر کو خطاب کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، یا ابا ذر لا يزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40۔ اے ابو ذر، قیامت کے دن کوئی بندہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اس وقت تک جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے۔ قیامت کا منظر تو وہ جانتے ہیں کتنا ہولناک منظر ہے، پیاس کا عالم ہے، گرمی کا عالم ہے، زمین جل رہی ہے، کھوپڑی کھول رہی ہے، پسینہ پسینہ ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہی ہے، سامنے حوض کوثر بہہ رہا ہے۔ ہر آدمی دوڑ کے جانا چاہے گا نا بھائی، چلو جنت میں چلیں، دوڑ رہے، کہاں گئے، رکو، قفوہم انہم مسئولون، رکو ان کو، سوال ہونا، کیا سوال ہونا ہے؟ یا ابا ذر لا یزول قدم العبد حتی یسأل عن 40۔ اے ابو ذر، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دینے گا بندہ مومن اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال زندگی کے بارے میں، زندگی کس چیز میں صرف کی؟ زندگی جو جس کو جتنے سال کی ملی ہے، 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 100 سال، جتنے سال کی زندگی ملی ہے، یہ زندگی کس چیز میں صرف ہوئی؟ جواب دو اسے، یہ کیپٹل ہے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، ہمارا دیا ہوا سرمایہ ہے نا۔ آپ اگر کسی کو اپنا کیپٹل دیں، سرمایہ دیں، جاب بزنس کرو، کاروبار کرو، سوال نہیں کرتے اس سے؟ یہ زندگی ہماری تو نہیں نا ہے، اللہ کی عطا ہے نا۔ بعض لوگ البتہ کہہ دیتے ہیں this is my life، یہ میری زندگی جیسے چاہوں، صرف آپ کون؟ آپ کی زندگی ہے، یہ جو مذاق کر رہے ہیں، آپ کی زندگی ہے، کہاں سے خرید کے لائے تھے؟ بھئی کسی چیز کے مالک کوئی ہوتا ہے، اس کے 3 ہی طریقے تو ہیں نا، یا خریدا ہے، یا بنایا ہے، یا میراث سے ملی ہے۔ ماں باپ نے میراث میں دیتی ہے ہمیں۔ خریدا ہے، کہاں سے خریدا ہے؟ بتا دیجیے ایڈریس ہم کو بھی، تھوڑی سی ہم بھی خرید لائیں وہاں سے، ہم بھی خرید لائیں۔ بنایا ہے آپ نے، نہ خریدا ہے نہ بنایا ہے، میراث میں ماں باپ نے دی ہے، جن کے پاس خود نہیں ہے وہ ہمیں کیا دیں گے؟ جس کے جیب میں 2 پیسے نہیں ہیں وہ ہمیں 10,000 کہاں سے دے گا؟ نہ خریدا نہ بنایا نہ میراث میں، اللہ ہی کی تو عطا ہے نا۔ یہ سرمایہ، یہ کیپٹل اس نے دیا تھا۔ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ ہماری دی ہوئی زندگی کو تم نے کہاں صرف کیا؟ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی؟ جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی؟ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی عمر پائی ہے، یہ بڑھاپے میں کیسے آئے؟ جوانی کا کیا کیا؟ خدایا جب زندگی کا سوال کر لیا، زندگی میں مگر کیا جوانی نہیں آ گئی؟ بے زندگی کی 3 ہی سٹیج تو ہے نا، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ جب پوری زندگی کا سوال ہو چکا تو اس میں تو جوانی خود بخود آ گئی۔ جوانی کو الگ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ ہاں یہ اسپیشل کیپٹل ہے، یہ خصوصی سرمایہ ہے، اس کے بارے میں اسپیشل سوال بھی ہوگا۔ مولانا روم یہ جو مثنوی میں اپنی اسی بات کو ایک قصے کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ عادت یہ ہے کہ اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے وہ قصے کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور قصے کہانی میں بات زیادہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا۔ وہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے کانٹے کا ایک پودا لگا دیا، یہ جو بو دیا۔ کوئی عقلمند آدمی آیا اور بڑا بوڑھا، اس نے کہا میں یہ بیوقوفی نہ کرو یار، یہ کانٹے نکلیں گے، تمہیں بھی چبھیں گے، آنے جانے والے کو بھی چبھیں گے، تو کاٹ کے پھینک دو۔ ابھی تو ننھا منا پودا ہے، ابھی کہاں کاٹے ہیں، ہرا بھرا پتی آ رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، بعد میں اکھاڑ دیں گے، کانٹے آنے لگیں گے۔ سمجھایا نہیں مانے، درخت لگا رہا۔ آہستہ 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 اس ننھے منھے پودے نے قد بڑھانا شروع کیا، تناور درخت بن گیا، جڑیں زمین میں مضبوط ہو گئی، کانٹے گرنے لگے، کانٹے چبھنے لگے۔ اب سوچا کہ اس کو اکھاڑ دیں۔ اب جو چلے اس کو اکھاڑنے کے لیے
تو یہ ہو چکا تھا طاقتور، اور یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا چکے تھے. ان کی طاقت گھٹ چکی تھی، اس کی طاقت بڑھ چکی تھی. کل جس پودے کو چٹکیوں سے اکھاڑ سکتے تھے، کوشش کر رہے اکھاڑنے کی، اکھڑتا ہی نہیں ہے. اس نے جڑ پکڑ لی ہے، طاقت اس میں آ گئی ہے، یہ کمزور ہو گئے ہیں. مولانا روم کہتے ہیں یہ کانٹے کا پودا وہی گناہ ہے. جوانی میں اکھاڑ پھینکنا اسے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس نے ابھی جڑ نہیں پکڑی ہے، تمہارے اندر طاقت موجود ہے. یہ کیپیٹل اسپیشل کیپیٹل ہے. جوان یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو تو جوانی میں گناہ کرنے کی پرمیشن ہے. جوانی دیوانی جس نے کہا ہے وہ خود دیوانہ تھا، وہ خود دیوانہ ہے. اس نے یہ بات کہی کہ جوانی دیوانی نہیں. جوانی میں جتنا انسان اچھا فیصلہ جوانی میں کر سکتا ہے، بڑھاپے میں کہاں فکر آتی ہے. مولانا آیت اللہ ہے برجردی فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ یہ 30-35 سال کی عمر میں جو فکر تمہارے پاس آ لکھ لو. بڑھاپے میں فکر پھر آتی نہیں ہے. وہ جوانی کی پھر گھوم پھر کر کے جو ہے وہ چکر لگایا کرتی ہے. ایجادات، اختراعات، مصنوعات، جتنے بھی منصوبے وغیرہ سب ہے، جو جوانی میں اتنے اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، بڑھاپے میں کہاں آتے ہیں. جوانی بہت اہم چیز ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَنْ فَقَهُ. تیسرا سوال جو قیامت کے دن ہوگا، اس کا جواب دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. تب فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. جو مال تمہارے پاس تھا، بتاؤ مال کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا. 2 سوال. پہلا سوال لائے کہاں سے. مال کا اکٹھا کر لینا ہنر نہیں ہے، حلال طریقے سے اکٹھا کرنا ہنر ہے. یہ سوال تو خیر دنیا میں بھی ہو جاتا ہے کہاں سے لائے، لیکن کہاں خرچ کیا یہ نہیں پوچھا جاتا. وہاں دونوں سوال ہے، لائے کہاں سے، خرچ کہاں کیا. کیونکہ اللہ نے کہاں سے لانا ہے اسے بھی معین کر دیا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے اسے بھی معین کر دیا ہے. اگر اسراف کیا ہے، گناہوں میں صرف کیا. اور چوتھا سوال ہے وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ كَيْفَ عَمِلَا بِهِ. ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے مطابق محبت اہل بیت عمل کیا کہ نہیں کیا. محبت کا آ جانا کافی نہیں ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ. جب نعمت ملتی تو نعمت کے بارے میں سوال بھی تو ہو جاتا ہے نا. محبت اہل بیت بہت بڑی نعمت. کچھ وہ ہے جس نعمت سے محروم ہیں. الحمدللہ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے. لیکن نعمت ملی ہے تو چوتھا سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تم نے ہماری محبت کے تقاضوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا. جن کے دلوں میں ہماری محبت نہیں تھی، جو ہم سے آشنا نہیں تھے، وہ اگر گناہ کرتے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تم نے کیسے گناہ کر دیا؟ تمہارے پاس تو علی موجود تھے، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، پوری کربلا کی تاریخ تمہارے سامنے موجود تھی. تم نے یہ سب ہوتے ہوئے بھی تم. ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی عالم کو گناہ کرتے دیکھیں گے آپ نے، ہے نا، چلیے وہ جوان تھا، نہ آگاہ تھا، نہ واقف نہیں، آپ نے کیسے یہ کر دیا؟ آپ تو جانتے تھے. ویسے ہی بالکل سوال ہوگا ان سے جو محبت اہل بیت جن کے دلوں میں ہے. تم تو محبت اہل بیت کی دولت سے مالا مال تھے، تم نے یہ گناہ کیا. تمہارے قدم کیسے پھٹک گئے؟ دوسرے تو بہانہ کر سکتے، خدایا کیا کرے تو ہمارے پیشوا تھے وہی ایسے تھے، ہم بھی ایسے ہو گئے. وہ تو کہہ سکتے ہیں نا. ہمارے پاس کیا بہانہ رہ جائے گا؟ ہمارے پاس کیا ان حبنا اہل البیت. تو یہ مولا سے فرماتے ہیں پیغمبر یا علی بادر باربع قبل اربع. 4 چیزوں کو اہمیت دو 4 چیزوں سے پہلے. پہلی چیز شبابک قبل حرمک. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر جانو. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے جوانی میں عبادت کر لو، بڑھاپے میں نہیں ہو پائے گی. اس بس میں جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے. جوان پوچھ سکتے ہیں بوڑھوں سے کیا جناب والا بتائیے کہ اب آپ جب عبادت کے لیے اٹھتے تو کیا حالم ہوتا ہے آپ کا؟ کوئی کرسی پر بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، کوئی ظاہر سی بات، چلو ہر حال میں خدا قبول تو کر ہی لیتا ہے، لیکن بہرحال وہ بات جو جوانی کی قیمت ہے وہ اس کی تو بات تو نہیں رہ جاتی. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی
وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اپنی صحت کی قدر جانو بیماری سے پہلے، بیماری سے پہلے اپنی صحت کی قدر جانو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کیونکہ یہ کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، نہ جوانی باقی رہے گی نہ صحت باقی رہے گی، اور اپنے مال و دولت کی قدر جانو فقر و فاقے کا شکار ہونے سے پہلے۔ جو آج دولت آپ کے پاس رہے گی نہیں، وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ، ایک دن دولت کو جانی ہے آپ کے ہاتھ سے، آج نہیں تو کل نہیں پرسوں، سال 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد چلی جانی ہے، ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ دولت چھن جائے، دولت کا صحیح استعمال کرو۔ آخری جملہ ہے وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی کی قدر جانو موت آنے سے پہلے۔ یہ زندگی بہت بڑا کیپیٹل ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اسے کھلواڑ نہ سمجھیں۔ جو کچھ بھی ہمیں مرنے کے بعد حاصل کرنا ہے، اس کی زندگی کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں ملے گا سب اسی زندگی دنیا کا نتیجہ ہے۔ جنت اسی زندگی دنیا کا نتیجہ ہے، جہنم اسی زندگی دنیا کا نتیجہ ہے۔ اما الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی جنت ان کا انعام ہے۔ کیوں انعام ہے؟ یوں ہی اللہ نے دے دیا کیونکہ فلاں پارٹی کے تھے، فلاں خاندان کے تھے؟ نہیں، نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل انہوں نے دنیا میں انجام دیا ہے اس کے بدلے جنت کے لیے قیمت دینا پڑے گا۔ بہا ضروری ہے، بہانے سے کام نہیں چلے گا۔ جنت بہانے سے نہیں ملتی ہے، بہا یعنی قیمت دینا ہے آپ کو۔ وہ قیمت کہاں ملے گی؟ یہاں سے، قیمت یہاں سے لے کر کے جائیں، اسی زندگی کے ذریعے سے جنت کی قیمت حاصل کریں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ جنت بیچے گا مومنوں کو کس چیز کے بدلے میں؟ کہ تو دنیا میں ہم نے اپنی زندگی اور اپنے مال کو اگر اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے، یہی قیمت ہے آخرت میں جنت کی۔ اور جہنم کیسے ہوتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جن لوگوں نے اپنی زندگی گناہوں میں صرف کر دی ہے، معصیت میں صرف کر دی ہے، جن کا واحد مقصد تھا زیادہ سے زیادہ دولت کما لیں، بہتر سے بہتر گھر بنا لیں، اچھی سے اچھی گاڑی، اسلام نہ دولت کا مخالف ہے، نہ گھر کا مخالف ہے، نہ گاڑی کا مخالف ہے، خوب دولت کمائیے مگر ان راہوں سے کمائیے جو پروردگار نے مقرر کی ہے۔ اچھی سے اچھی بلڈنگ بنائیے مگر حکم خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر سواری خریدیے مگر انہی ذرائع سے جسے اللہ نے جائز قرار دیا۔ اما الذین فسقوا، جن لوگوں نے اللہ کے قانون سے انحراف کیا ہے، دولت اکٹھا کی حرام طریقے سے، گاڑی خریدی، مکان بنایا، پوری زندگی گناہوں کی زندگی ہے، اللہ کے قانون سے انحراف کی زندگی ہے، اللہ کی تعلیمات کو قدموں تلے رونق کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا، انہیں کہا جاتا ہے فاسق۔ اما الذین فسقوا، جن لوگوں نے اپنی زندگی فسق و فجور میں بسر کی ہے، ان کا ٹھکانہ وہاں پہ کیا ہے؟ ٹھکانہ ان کا بھی ہے، سڑک پر نہیں بھی رہیں گے، یہ جو ہے فٹ پاتھ پہ سونے کو نہیں ملے گا ان کو، وہاں پر گھر تو ملے گا، گھر کیا ہے؟ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ، ان کا گھر جہنم ہے، اور اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گی۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے نا، اُعِیدُوا فِيهَا، دوبارہ پلٹا دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب اس جہنم کا مزہ چکھو جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ کہاں کی جنت ہے، کہاں کا جہنم ہے، سب مولویوں کی بکواس سے گمراہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو خام کا پریشان کر رہتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، رات نیند بھی نہ آنے پائے۔ میں نے کہاں کا جہنم؟ بھلا خدا کسی کو جہنم میں ڈالے گا؟ وہ رحمان و رحیم خدا بھلا کسی کو جہنم میں ڈالے گا؟ وہ نہیں ڈالے گا کسی کو جہنم میں۔ دنیا کا ہمارا عمل ہے جو ہمارے لیے جہنم بناتا، ہمارا عمل ہے
وہ رحمان الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، جبھی تو اس نے آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو اس کا انجام یہ ہوگا، رحمان الرحیم نہ ہوگا تو نہ بتاتا۔ یہی تو اس کی رحمانیت ہے نا، اس نے ہادی بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں نازل کی، اس کی رحمانیت ہی کا تقاضا تھا، جو سارا انتظام کیا تھا ہمارے لیے، ہم نے خود سے اقدام کر، جب بھی نکلنا چاہیں گے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب نکلنا چاہیں گے اعیدوا فیہا، دوبارہ پلٹا دے۔ ابھی کیسے پلٹائے جائیں گے؟ جو کچھ پڑھ رہا تھا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرشتے جو مامور ہیں جہنم کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا التی وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ شداد غلاظ، جہنم کے اوپر جو فرشتے مامور ہیں حفاظت کے لیے، بڑے سخت مزاج ہیں، ان کے ہاتھ میں گرز، لہم صوامع من حدید، لوہے کے گرز ہیں، جب بھی کوئی سر نکالنے کی کوشش کرے گا اسی سے ماریں گے اس کے سر کے اوپر۔ ایک شخص لوہاروں کے بازار سے گزر رہا تھا، لوہاروں کے بازار سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ لوہار نے بھٹی میں لوہا ڈالا، لوہار یہ کرتا ہے نا، لوہے کو بھٹی میں ڈالا، بھٹی سے نکالا، سرخ تپا ہوا لوہا، اس پہ ہتھوڑے برسانے لگا، ہتھوڑے برسا کر کے جس شکل میں چاہتا ڈال دیتا ہے نا، لوہار یہ کرتا ہے۔ اس نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا، ایک دفعہ چیخ مار کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گیا، بھیڑ لگ گئی، کیوں گر گیا، کیوں بے ہوش ہو گیا؟ بھارے اپنی عقل لگا رہا ہے، شاید یہ جو ہے مرگی کی بیماری اسے ہو گئی ہے، کوئی جو ہے چپل سکھا رہا ہے، کوئی جوتا سنگھا رہا ہے نا، ہم لوگ کیا مرگی میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو ہوش میں لانے کے لیے چپل جوتا جو ہے وہ سنگھایا جاتا ہے۔ اتنے میں جناب سلمان فارسی آ گئے، ہٹو 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 ہٹو، کیا بات، لے کر بے ہوش جوان پڑا ہے، بیٹھ گئے زمین پر، بیٹھنے کے بعد اس کا سر اٹھا کے سلمان نے اپنے زانو پہ رکھا، کیا اسلام فقط نماز اور روزہ نہیں ہے، بندگان خدا کے ساتھ شفقت اور محبت بہت بڑا عنوان ہے دین خدا کا۔ کسی انسان کو پڑھے دیکھ کر کے آگے گزر جائے، ہم تو مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، ہمیں نماز کا وقت نہیں، چپ جاؤ، پہلے اس کو دیکھو، بعد میں مسجد میں جاؤ، بعد میں مسجد میں جاؤ، تمہیں مسجد میں بھیجا ہی گیا ہے انسان بنانے کے لیے، ورنہ اللہ تمہاری نمازوں کا محتاج تھوڑی ہے، تمہیں مسجد میں لے ہی جا رہے ہیں کہ حیوانیت سے نکل کے انسانیت کے دائرے میں آ جاؤ۔ سلمان بیٹھ گئے، پانی چھڑکا، ہوش آیا، سب سہلایا، بھائی کیا بات ہے، کیوں تم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے؟ قسم، کہاں بھٹی ہے؟ کہ سلمان میں نے دیکھا کہ اس نے لوہے کو ڈالا، لوہا جب نکلا آگ سے تو اس نے ہتھوڑا مارا، مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، لہم صوامع من حدید، یہ لوہا بھٹی سے نہیں نکل رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میں جہنم سے باہر نکل رہا ہوں، یہ ہتھوڑا لوہے پر نہیں برسا، مجھے لگا کہ فرشتے وہ گرز میرے سر کے اوپر مار رہے ہیں، لہم صوامع من حدید، میں اس لیے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جناب سلمان اس میں دوستی ہو گئی، ہر روز گھر جاتے تھے، اس کو زیادہ دن بچ نہیں پایا۔ پھر جب وقت آخر آیا ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں، سلمان اس کے سرحانے موجود ہیں، سلمان ایک دفعہ ملک الموت سے خطاب کرتے ہیں، یا ملک الموت ارفق بأخی، میرے دوست کے ساتھ نرمی سے روح قبض کرنا، اے ملک الموت میرے دوست کی روح نرمی سے قبض کرنا۔ تو جو کچھ ہمیں تیار کرنا ہے سب اسی زندگی دنیا سے لے جانا، اسے زندگی دنیا کی بڑی قیمت ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ موت کی تمنا مت کرو، یہ زندگی تو معمولی چیز ہے، چھوڑ کے بھاگیں گے ہم، کیونکہ اسی کے ذریعے سے جتنے بھی نیکیاں حسنات جمع کرنا ہے سب اسی کے ذریعے کرنا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ لا یتمنین احدکم الموت بالضر نزل بہ۔ اچھا بعض دفعہ ہم یہ جو ہے مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں نا، کہ خدا یا موت دے دے، خاص طور سے عورتوں میں بڑی جلدی وہ موت کی دعا کرنے لگتی ہے، تھوڑی سی مصیبت پریشانیاں مصیبتیں تو ہیں ہی ہیں، اولیاء خدا کو تھی تو ہم آپ کی گنتی شمار میں ہیں،
تو رہنا ہی رہنا ہے. مولا فرماتے ہیں انما الدنیا دار محفوف بالبلاء، دنیا وہ جگہ ہے جو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. ناممکن ہے کہ آپ دنیا میں رہیں اور مصیبتوں کا شکار نہ ہو، ناممکن ہے. اگر مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہونے کا مطلب نہیں کہ ہم دعا کرنے لگے موت کی. فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت بِضُرٍ نَزَلَ بِهِ، اگر کسی مصیبت میں گر گئے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب ابو طالب کے بھائی، جناب عبداللہ کے بھائی بیمار ہیں. پیغمبر گئے ان کی عیادت کے لیے، بہت تکلیف میں تھے، بہت تکلیف میں تھے. پیغمبر سے کہتے ہیں بس اب تو جی چاہتا ہے اللہ موت نہ دے، مر جائیں. پیغمبر نے کہا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے چچا یہ بات اب میں بتائیے، لا تتمن الموت، موت کی آرزو مت کیجئے، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا آپ اچھے انسان ہیں یا آپ برے ہیں. ان کنت محسنا، اگر آپ اچھے ہیں، اگر چند دن اور زندگی رہ جائیں گے، تھوڑے سے نیک کام آپ اور کریں گے. ان کنت محسنا فتزداد احسانک الی احسانک خیر لک، اگر 5 سال 10 سال 5 دن 2 دن جتنا بھی 2 گھنٹہ اگر رہے گے، 2 گھنٹے میں بھی 2 نیکیاں تو کر لیں گے نا. اگر 1000 نیکی میں 2 نیکی کو اضافہ ہوگی، آپ کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے نا، کہ جتنا آپ کا بینک بیلنس بڑھتا جائے اچھی بات تو ہے. $2 اور صحیح اس کے اندر. وَإِن كُنْتَ مُسِيًّا، اور اگر آپ گنہگار انسان ہیں، پھر بھی اگر ان كُنْتَ مُسِيًّا ان تأخر تستعد من سیئاتک خیر لک، اگر ابھی آپ کو موت آ گئی تو توبہ کی توفیق بھی نہ ملی، توبہ کیے بغیر چلے گئے. لیکن اگر 1 آدھ دن اور زندہ رہ گئے تو کیا پتا شاید 1 آدھ دن میں توبہ کر لے، توبہ کرنے کے نتیجے میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لہذا موت کی تمنا اسلام میں نہیں. اسلام یہ جو ہے زندگی کا دین ہے، موت کا دین نہیں ہے اسلام. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، قرآن کہتا ہے کہ صاحبان ایمان جب کبھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، دعوت دے تو لبیک کہو. کس چیز کی طرح بلائے؟ لما یحییکم، جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے. جتنی تعلیمات اسلام کی ہیں، قرآن و حدیث کے جتنے بھی فرامین ہیں، سب زندگی ہے، زندگی موت نہیں ہے. ہاں چند مقامات ہے جہاں قرآن نے کہا ہے موت کی آرزو کرو، تمام وہاں پر. وہاں جہاں جھوٹے دعوے دار جھوٹے دعویٰ کر رہے، کچھ لوگ تھے جن کا کہنا تھا آخرت میں جنت تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی. بس ہم لوگ بھی تقریباً یہی بات کہتے ہیں نا، جنت ہم نہیں جائیں گے اور کون جائے گا، اور کون جائے گا؟ جنت خالی تو رکھے گا نہیں اللہ، اور ہمارے علاوہ کون جائے گا؟ جنت تو بس ہمارے ہی لیے ہے. کچھ لوگ تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت بس ہمارے لیے ہے. کچھ وہ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ دوست اللہ کا کوئی ہے تو ہم ہیں، بس کوئی نہیں ہے. ان دونوں سے اللہ نے کہا ہے موت کی تمنا کرو. قل، پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ قل کہ دنیا کی الدار الآخرت عند اللہ ہے، قل ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله يوم القيامة فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ قیامت کے دن جنت صرف تمہارے لیے ہے، تمہاری جنت پکی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کے بعد کیا ہے؟ جنت ہی ہے نا. اگر تم واقعی سچے اپنے بات لوگ دعویٰ کرتے ہیں مگر دل ان کا خود کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو. وہ خود جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں مگر دعویٰ کرتے ہیں. انہیں اپنی بدکاریاں سیاہکاریاں کے نتیجے معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن شو ایسا کرتے ہیں کہ جنتی تو ہم یہ وقت سب جانتے نہیں ہیں، باقی سب جانتے نہیں ہیں. اگر تمہارا نظریہ یہ ہے ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله يوم القيامة فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. تو قرآن کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے گی.
لن یتمنوہ ابدا، کبھی بھی کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، انہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے جرائم کیے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے ٹھکانہ جہنم میں، جنت میں تھوڑی ہے، جتنا دن جہنم سے دور رہ جائیں۔ واللہ علیم بالظالمین، دوسرا خطاب ہے سورہ جمعہ میں یہودیوں سے، جن کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے دوست تو ہم ہی ہیں، نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ، سارے دنیا میں کیڑے مکوڑے ہیں نا۔ ابھی ان کا عقیدہ یہی ہے، ابھی ان کا سارا دنیا میں ظلم و ستم میں یہودیوں کی طرف سے اسی لیے کہ اپنے کو شعب اللہ المختار، اللہ کی چنی ہوئی مخلوق سمجھتے ہیں۔ بقیہ تو سب ہمارے خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہمیں۔ قرآن کہتا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے محبوب بندے ہو اور کوئی نہیں، تو موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر دعوے میں سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے، سب سے زیادہ موت سے یہی ڈرتے ہیں۔ زمانے نے واقعی بھی تو کر دیا نا، ساری چیزیں سارے اسلحے ہونے کے باوجود جوتے کھاتے رہتے، کیوں؟ موت کا ان کو خوف، یہ دوسروں کی زندگی کو چھیننے کو تیار ہو جاتے، اپنی زندگی قربان کرنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ تو ایک موقع یہاں ہے قرآن میں، اور ایک یہ ہے کہ جب زندگی میں اطاعت الہی کا امکان ہی نہ رہ جائے، حالات یہ کہ جتنا دن دنیا میں رہیں گے گناہ کریں گے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام دعائیں مکارم الاخلاق میں ارشاد فرماتے ہیں الہی عمرنی، پالنے والے ہمیں طول عمر دے دے، موت نہیں مانگ رہے ہیں، زندگی کی دعا، کاہے کی زندگی دے دے، 2-4 کنٹل گوشت اور کھا لیں، 200-400 میٹر کپڑے اور پھاڑ لیں، کاہے کے لیے؟ اور کتنے سال کی زندگی دے دے۔ امام نے برسوں میں زندگی کو معین نہیں کیا، الہی عمرنی، مجھے طول زندگی دے، کب تک کے لیے؟ ما دام عمری بضلتن فی طاعتک، اس وقت تک کے لیے زندگی دے دے جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے۔ فلسفہ حیات معلوم ہو گیا نا، کیا ہے؟ لذتوں کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ تھوڑی سی تفریح اور کر لیں گے، تھوڑی سی موج مستی اور کر لیں گے، جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے تب تک مجھے زندہ رکھنا۔ 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، کوئی عمر مجھے نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، لیکن اگر اطاعت کے دروازے بند ہو جائیں، جتنا دن زندگی گزرے گی سب شیطان کی خدمت میں گزرے گی، اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے، پھر مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے، پھر مجھے موت چاہیے۔ جہاں پر زندگی گناہوں کی نظر ہونے لگی، راستہ بالکل مسدود ہو جائے، بند ہو جائے، امکان نہ رہ جائے، اطاعت اچھی لگے گی۔ بھیا عباس، کل فرات کے کنارے تمہارے شان قلم ہوئے، سب کا نام لے چکے تھے، صرف جناب قاسم کا نام نہیں لیا تھا۔ ایک دفعہ 13 سال کا بچہ جس میں اس عمر میں جینے کی امنگ ہوتی ہے، بچہ کھڑا ہو گیا، چچا جان اور میں کیا، میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ حسین ہاں یا نا میں جواب تو دے سکتے تھے، مگر پتہ کیسے چلتا کہ بنی ہاشم کے جوان زندگی اور موت کا فلسفہ ان کی نگاہوں میں کیا ہے؟ سوال کر ہی لیا۔ جب جواب حسین نے دے دیا، بیٹا قاسم کل تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس یہ سننا تھا کہ بنی ہاشم کا غیرتدار جوان تڑپ گیا۔ چچا جان کیا کہا؟ میرا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا؟ چچا جان میں تو اپنے قدموں سے چل کر کے میدان کربلا میں جاؤں گا، لیکن میرا بھیا علی اصغر کیسے شہید ہوگا؟ کہیں اشقیاء خیمے میں تو نہیں گھس آئیں گے؟ امام حسین کہتے نہیں بیٹا قاسم، میں تمہارے بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا، لیکن پانی کے بجائے ہرملا کے تیرے سے شعبہ سے جواب ملے گا۔ دل چاہتا ہے کہ قاسم کو خطاب کر کے کہوں قاسم تمہاری غیرت کو ہمارا سلام، ہم تمہاری غیرت کو ہمارا سلام، یہ تصور کر کے تڑپ گئے۔ کیا اشقیاء خیمے میں گھس آئیں گے؟ ارے جی چاہتا ہے جب
سید سجاد کی طرف رخ کروں. سید سجاد تمہارے صبر کو ہمارا سلام. قاسم تو تصور کر کے طرف گئے. تم نے کیسے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا جب تمہاری پھوپھی زینب کے سر سے چادر چھن رہی تھی, جب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے, جب ام کلثوم کے بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی تھی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم سید الشہداء کی. کیا گزری ہوگی سید سجاد پر. یہی وجہ ہے نا جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں گزری. کبھی کربلا کا نام نہیں لیتے تھے. اگر کربلا کی ہر مصیبت بڑی عظیم مصیبت تھی, بس طرف کے کہتے تھے الشام الشام الشام. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب شام کے بازار میں میری مائیں اور بہنیں برہنہ سر پھرائی جا رہی تھی. امام فرماتے اقاد ذلیلا فی دمشقی کأننی عبد من الزنج غاب عنہ نصیر. ارے مجھے شام کے بازار میں اس طرح سے پھرایا جا رہا تھا جیسے کوئی حبشی غلام ہو جس کا آقا غائب ہو گیا ہو. اجرکم اللہ. کیسی مصیبتیں اہل بیت اطہار نے برداشت کی, کیسی مصیبتیں برداشت کی ہیں. سب کاہے کے لیے؟ ہم کہتے ہیں خدا رحمان اور رحیم ہے, کیسے ہمیں جہنم میں لے جائے گا. یقیناً خدا رحمان اور رحیم ہے, تبھی حسین جیسے کو بھیجا, زینب جیسی کو بھیجا, اتنی ساری مصیبتیں برداشت کر لیں تاکہ رحمان کے راستے پہ چلنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہ جائے. کون سی کیسی مصیبت ہے جس کا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں. ایک بیوی پہ جب نظر پڑ رہی تھی حسین, ارے علی اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان تھا مگر زینب کے چہرے پہ نظر ڈالنا مشکل تھا. کیسے زینب کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی, خیال آ جاتا تھا کل یہی زینب ہوگی جس کا کھلا سر کبھی آسمان میں نہ دیکھا, یہ فوج جفاکار میں پھرائی جا رہی ہوگی. سکینہ پہ نظر پڑی, ہائے میری لال سکینہ. ارے باپ کے سونے والی سکینہ کو اب سوائے خاک کے کوئی اور بستر نہ ملے گا. مقاتل میں ہے جب حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے جا رہے تھے, خیمے سے نکل کے گھوڑے پر بیٹھے ہیں, ذوالجناح کی محبوب کی مہار کو پکڑ کے لگام کو پکڑ کے اشارہ کرتے آگے بڑھنے کے لیے. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا, ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا. امام کہتے ذوالجناح مجھے معلوم ہے تو بھی میری طرح بھوکا اور پیاسا ہے, ذوالجناح تو بھی تھک چکا ہے, لیکن اب یہ حسین کی آخری خدمت ہے. ایک دفعہ ذوالجناح زبانی بے زبانی سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کرتا ہے, مولا میری کیا مجال جو آپ کے حکم کی سرکردت میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے. اب حسین نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا, سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی بہن کر رہی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے, ارے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, جو صبح میں گیا ہے پلٹ کے نہ آیا. حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا, اے میری لال سکینہ, ارے اب زندان شام میں زندگی بسر کرنے کو تیار ہو جاؤ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پر الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پر الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی دنیا کی اس زندگی سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کی تیاری دنیا میں کر سکیں. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما.
بارالہا مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ درخواست ہے سورہ فاتحہ کی جناب سید اعجاز حسین جعفری مرحوم، سید لطیف حسین رضوی مرحوم، سیدہ بیگم جعفری مرحومہ، کنیز رضا رضوی مرحومہ، اور اسی کے ہمراہ کوئٹہ میں شہید ہونے والے مسلموں کے لیے۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یا حسین